آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ کسی اللہ والے کو سننے کے لیے، کسی اللہ کے نیک بندے کا بیان سننے کے لیے جب ہم جمع ہوتے ہیں، حافظ ابن عبد البر المکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان مقامات پر اور ان جگہوں پر جہاں اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں کوئی اللہ والا بذات خود بنفس نفیس موجود ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور فلک ایسی زمیں پہ رشک کرتا ہے اسعد، ایسی زمیں پہ فلک رشک کرتا ہے اسعد، جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ والوں کی باتیں ہوں گی، تاکہ ہمارا سنت اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو۔ میں بہت مختصر 1-2 منٹ میں حضرت والا کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تعارف سے دل میں عظمت آتی ہے، اور حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی عظمت کا دل میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ زمین جب تک باقی رہے گی، اس وقت تک اہل اللہ کی، اصحاب دل کی ایک بڑی تعداد دنیا میں موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک اللہ والے اور سچے موجود رہیں گے۔ امام آلوسی کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنے زیادہ گھل مل جاؤ کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہ سب فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت والا کا تعلق سرزمین بہار کے انتہائی مردم خیز اور زرخیز علاقہ دربھنگا سے ہے۔ دربھنگا ایک تاریخی علاقہ ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتاوی عالمگیری کو مرتب کروایا تو اس علاقے کے بہت سے علماء کا نام دربھنگا کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مد ظلہ العالی نے بہت تفصیل کے ساتھ سرزمین دربھنگا کا اور وہاں کی شخصیات کا تعارف کروایا ہے، اور اب اس خطے کے اور ضلع کے کئی اضلاع بنے۔ بہرحال وہاں شخصیات رہی ہیں، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت گزری ہے وہاں کی حضرت کے دادا جان مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ رحمانیہ سپول بہار کے سابق شیخ الحدیث اور ایک اللہ والے بزرگ تھے۔ ان کی اس علاقے میں بڑی خدمات ہیں، ان کی سوانح بھی تقریباً 350-400 صفحات میں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت کا روحانی اور بیت و ارشاد کا اور تصوف کا جو تعلق ہے، وہ اپنے زمانے کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت اور متفق علیہ شخصیت اور بزرگ، جن پر اس زمانے کے اہل علم اور اہل دل، ندوۃ العلماء، مظاہر علوم، دارالعلوم دیوبند اور دیگر مرکزی ادارے اور شخصیات کا اتفاق تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے قطب الاقطاب ہیں۔ شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ برکتہ، حضرت میرٹھ میں پڑھتے تھے، ہاپوڑ میں۔ ہاپوڑ کے مدرسے سے حضرت والا علی گڑھ 1985-86 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی دفعہ حاضر ہوئے، اور 91 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ اور حضرت کی شخصیت ایسی تھی
کہ جو ایک دفعہ ملتا تھا وہ حضرت کا ہو کر رہ جاتا تھا، اور بار بار ایسی مقناطیسیت تھی ان کے اندر. تو حضرت نے انتقال سے چند ماہ قبل اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور مسلسل 1 سال تک حضرت دامت برکاتہم، یعنی میری مراد ہمارے مہمان جن کو ابھی ہم سنیں گے، جو اپنے شیخ و مرشد کے طرز پر ملک میں گاؤں گاؤں قریہ قریہ اصلاح و تربیت کا کام انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں. ہم بھی ایک فکر لے کر بیٹھیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے، اور ہمیں بھی اللہ والا بھی بننا ہے، اور لوگوں کو اللہ والا بنانا بھی ہے. 1 سال تک حضرت کی خدمت میں حضرت نے گزارا، اور ہر رمضان حضرت کی حیات تک تا دم حیات رمضان المبارک پورا حضرت کی خدمت میں گزارتے رہے، عید گزارتے رہے. بہت تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اب اللہ والے چھپتے جا رہے ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست سے. اسی بمبئی میں اور بمبئی کے اطراف میں آج سے 10-20 سال پہلے تک حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تک اللہ والے تشریف لاتے تھے مستقل، لیکن اب وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہو رہا ہے. اور ٹھہرو منصور دل کی دوا لینے دو، کہیں یہ اہل دل دکان اپنی بڑھا نہ دیں. تو اللہ والے یہ جا رہے ہیں، تو جو ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اب میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. حضرت والا سے بسد احترام گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ و اساتذہ کرام، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے آپ کو فائدہ پہنچے. حضرت والا علیہ الرحمہ اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ہم اہل اللہ کے بیان کو سنیں، ان کے مجلس میں شرکت کا ارادہ کریں، جلسے میں، اجتماع میں، تو گھر ہی سے نیت صحیح کر کے چلیں. نیت کو بڑا دخل ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. ماننے کے جذبے سے دین کی بات کو سنیں گے، ہمارے اندر طلب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کرنے کی توفیق ہی ملے گی. اگر انسنی کی نیت ہوگی کہ سنتے آئے ہیں آج بھی سن لیں گے، عمل کرنا تو نہیں ہے، تو دوستو عزیزوں پھر ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے جو بھی بات ہو
اللہ سے ہم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ فرما دیجیے، کہہ دیجیے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے کا بڑا اونچا مقام، اور یہ علم یہ مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے، محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی حاصل ہوتا تو روئے زمین پر کوئی جاہل نہیں ہوتا، سب عالم ہوتے، لیکن مجاہدے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر نے ایسا اس علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کیا ہے کہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج کتنی سہولتیں مہیا ہیں اور میسر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں کہ یہاں کا نظام صحیح نہیں ہے، یہاں کا کھانا صحیح نہیں ہے، دوسری جگہ چلو۔ اپنی اکابر کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت والا نے اپنے بیان میں حضرت شاہ مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر جب گھر سے پڑھنے آتے تو گھر سے جو رقم لے کے آتے، مہینہ پورا نہیں ہوتا کہ وہ رقم ختم ہو جاتی تھی، تو کسی سے سوال نہیں کرتے تھے حضرت، سبزی منڈی چلے جاتے اور سبزی فروش جو پتا پھینک دیتے تھے اوپر کا، حضرت اس کو لے آتے، کبھی تو پانی میں گلا کر نمک ڈال کے کھا لیتے، کبھی ویسے ہی کھا لیتے۔ جب جا کے اتنے بڑے عالم بنے، اور آپ کے شاگردوں میں جانتے ہیں کون کون حضرات ہیں جو بانی دیوبند حضرت مولانا قاسمی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں ہیں، حضرت عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ جی، جب مجاہدت نہ کیا تو اللہ نے کیسے کیسے شاگرد عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں دین کا ڈنگا بجا دیا۔ آج مجاہدہ کرنے پہ تیار ہم نہیں ہیں، محنت کرنے پہ تیار۔ چند باتیں ہیں، اگر اس پر طلبہ عزیز عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ملنی ہے۔ جی، ہم محروم نہیں رہیں گے۔ ایک تو محنت شرط ہے۔ آج محنت کا فقدان، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر بہت وقت کی قدر کی ہے، تب جا کے بنے، پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ اسی طرح محنت کے ساتھ ساتھ ذوق و شوق بھی ہو کچھ بننے کا۔ طلب بھی ہو، اور ادب کا معاملہ بھی۔ ادب تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت والا اپنی مجلس میں بارہا فرمایا کرتے تھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادبوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ میں نے اس دارالعلوم کے اندر دیکھا اپنی آنکھوں سے ذی استعداد طلبہ، ذہین طلبہ، لیکن اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کی، ادب کا معاملہ نہیں کیا، باوجود صلاحیت کے اللہ نے دین کی خدمت ان سے نہیں لی۔ یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم حدیث کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، نہیں، محروم رہ گئے۔ کہیں سیاست میں پڑ گئے، کہیں دکان کھول لیا، اس طرح سے ان کی زندگی گزری، دین کی خدمت سے محروم رہے۔ تو حضرت والا اس پر توجہ دلایا کرتے تھے اپنے احباب کو، اور فرمایا کہ با ادب با نصیب بے ادب۔ جس نے اتنا ادب کیا ہے، تصوف کی بنیاد ہی ادب پر ہے، اللہ کی معرفت کی بنیاد ہی ادب، جو جتنا ادب کیا ہے اتنا پایا ہے، اور جتنی بے ادبی کو اتنی محرومی اس کے مقدر میں آئی۔ تو محنت بھی ہو، ذوق و شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور شکر بھی ادا کرتا رہے، ناشکری کا شکار نہیں۔
کہ میرے والدین نے ویسے میں کیوں بھیج دیا؟ نہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے ہم اتنے ہی تم پر ہم رحمتوں کی بارش نازل کریں گے، نعمتوں میں اضافہ کریں گے، عالم ربانی بنائیں گے، جی دائی اور مبلغ بنائیں گے، محدث بنائیں گے. تم اس علم کی اگر قدر کرو گے تو جی یہ نہیں کہ احساس کہ ہم والدین نے کیوں مدرسے بھیجا اور مجبوراً پیسے نہیں ہیں تو مدرسے پڑھ رہے ہیں. نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو صرف قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں، اس کے تعاون کرنے والی بہتر ہے اور حدیث کی خدمت کرنے والی بہتر ہے. قرآن ہی کی تفسیر تو حدیث ہے جی. صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھے پڑھائے، بلکہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، طلبہ کا تعاون کرنے والے، ان کو ترغیب دینے والے، حدیث کی خدمت کرنے والے سب بہتر ہے. اور جس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کی بخشش میں کیا تردد و شبہ ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے والے کی تعریف نہیں فرمائی ہے، کسی انجینئر کی تعلیم حاصل کرنے والی کی تعریف نہیں فرمائی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے، یہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرے. نہیں، آج لوگ فخر کرتے ہیں میرے بیٹے نے انٹرنیٹ نکال لیا ہے. میرا بیٹا جب حافظ ہوا اس نے خبر کیا کہ ابو حافظ ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج اتنی خوشی ہوئی ہے، کسی کو خوشی نیٹ کی تیاری اور اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی. یہ کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم کوئی تعلیم ہے؟ وہ سب ہنر ہے اور سب پیٹ کے لیے. اصل تعلیم اور قرآن و حدیث ہی. اور جو مقام عالم ربانی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکماء کو وہ مقام نہیں ملا جی. امیر المومنین حضرت ہارون رشید صاحب کے صاحبزادے امین و مامون کو حضرت قاضی یحییٰ پڑھایا کرتے تھے، اور جب پڑھا کے اٹھتے تھے تو دونوں ولی عہد ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے دوڑتے تھے اور جھگڑتے تھے. اور یہ منظر دیکھ رہے تھے امیر المومنین ہارون رشید، جھگڑتے تھے اور اس بات پر فیصلہ ہوتا. قاضی صاحب فرماتے کہ جھگڑو مت، ایک جوتی تم صحیح کرو، ایک جوتی تم صحیح کرو. جب کھانے پہ حضرت کو بلایا، قاضی صاحب کو دعوت ہوئی، تو ہارون رشید امیر المومنین نے یہ سوال کیا حضرت قاضی صاحب سے کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے زیادہ عزت کس کو دی ہے؟ تو قاضی یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. کہا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں، آپ کا جواب صحیح نہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. میرے دو ولی عہد، دونوں لڑکے آپ کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں، اور اس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک جوتی تم صحیح کرو، ایک جوتی تم صحیح کرو. اللہ نے آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں حدیث ہے. یہ ہے عالم ربانی کا مقام. حضرت والا کے خدمت میں مجھے جب میں سال لگا رہا تھا تو ایک آفر آیا مدینہ منورہ سے ملازمت کا. ایک شیخ آئے، حضرت شیخ کے خدام میں سے تھے، ان کی دکان تھی. تو میں نے حضرت سے تعارف کرایا کہ یہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے، آپ کی علی گڑھ کے سفر پہ تھے. تو وہ ہم سے بہت خوش ہوئے ہمارے اخلاق سے بھی ہو. تو جب وہ وہاں سے آئے اپنے پیر بھائی حضرت قاری مسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو میرا تذکرہ کیا انہوں نے کہ مولوی محمود ہیں حضرت کی خدمت میں، آپ ان کو خط لکھیں، میں ان کو وہاں بلانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ میں. تو بہت تفصیلی خط لکھا، اس وقت میں حضرت کی خدمت میں تھا. آپ کے بھائی حبیب صاحب آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کو لیے ویزا بھیجیں گے اور ملازمت کے سلسلے میں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت سے ضرور مشورہ کر لیں گے. میں اس خط کو پڑھا اور حضرت کی خدمت میں گیا کہ اس سلسلے کا خط ہے، آپ کا جیسا حکم ہو. ہمارے کچھ احباب جو تھے خدام وغیرہ کہ حضرت سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں تو پیسے خرچ کر کے بھی نہیں جا پاتے تھے لوگ، اور آپ کو بلایا جا رہا ہے، حضرت سے کیا مشورہ کریں، آپ چلے جائیے. دہلی میں تاریخ بتا دیا تھا کہ اس تاریخ میں دہلی میں رہوں گا، آپ آ کے بات کر لیں اور میں وہاں سے بھیجوں گا اور آپ کو بلا لوں گا. تو جب حضرت سے میں نے آگے بغیر مشورے کے حق سے حکم کہ میں قدم نہیں اٹھاؤں گا،
میں نے اصلاح کے لیے حضرت سے تعلق کیا ہے، تو کیسے بغیر حضرت کے جو ہے میں چلا جاؤں جب تک حضرت کا حکم نہ ہو؟ میں اس خط کو لے کے گیا، اور یہ بات اصل اس واقعے کی روح یہ ہے کہ حضرت جب ہماری بات کو سماعت فرمایا تو خاموش تھوڑی دیر رہے اور فرمایا کہ تجارت، زراعت، ملازمت یہ سب جائز ہے۔ آج یہ ساتھ کہاں ملتی ہے اگر حضرت کی بات کو نہیں ہم مانتے تو؟ ماننے میں اپنے بڑوں سے جب تک جڑیں گے نہیں مقام ملے گا نہیں، ہے نا۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہے نا، کہ حالانکہ ہمارے پاس نہ زیادہ علم ہے نہ عمل ہے، لیکن حضرت کی نسبت جی حضرت کو اپنا بڑا ہم نے مانا ہے، یہ انہی کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ حضرت والا کو وہ شعر ہے کہ جو اپنے دستار کو اللہ والوں کی دستار محبت ملا دے تو کیا کس مقام پر پہنچ جائے میں بتا نہیں سکتا جی۔ دنیا کے کونے کونے میں پھر فیض پہنچے گا، اور دنیا کے کونے کونے سے دعوت آئے گی، اور بڑے بڑے حضرات یہ قدر ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو وہ شعر حضرت والا کا کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ حضرت والا نے جب فرمایا کہ ایک عالم کے لیے دین کی خدمت ہی مناسب ہے، میں سمجھ گیا کہ حضرت کا اشارہ نہیں ہوا، میں خاموش ہو گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ نہیں، ملازمت کے سلسلے میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے سرسری طور پر میں نے خط لکھ دیا، اور پھر دہلی کا میں نے سفر نہیں کیا، حضرت کا اشارہ میں سمجھ گیا۔ تو حضرت کے وصال کے بعد جو ہے میں گیا ہردوئی، حضرت قاری حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے بڑے خلفاؤں میں تھے، مستعد دعوات بزرگوں میں تھے، یہی مدفون ہے۔ سن 12 میں یہاں تشریف لائے، دانت کے علاج کے لیے حج سے تشریف لائے تھے، یہی ہے نا مدفون ہے۔ مستعد دعوات بزرگ حضرت شیخ کے بڑے خلفاؤں میں تھے جی۔ اب اندازہ اس سے لگائیے ان کی بزرگی کا کہ مسلسل انہوں نے 50 سے زیادہ حج کیا، اور سننے ایک حج پہ میں نا حدیث شریف مفہوم ہے کہ ماں نے ابھی جنا ہے اس کو، ایسا معصوم ایک حج میں جنہوں نے 50 حج سے زیادہ کیا مسلسل۔ ایک دفعہ فرمایا حضرت نے، بڑی خدمت کا موقع ہی ملا، بڑی دعائیں ملی حضرت کی مجھے، ہے نا، کہ فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم صاحب نے اس وقت جو ہے غالباً 1100 میں حج ہوتا تھا، اور حضرت نے 1700 روپیہ دیا سن 67 میں، جائیے حج کرائیے قاری صاحب۔ تو 1000 روپیہ خرچ ہوا تو کچھ پیسہ بچا، تو میں نے حضرت کی خدمت میں کہ بچ گیا، تو کہا کہ اس وقت نیت میں نے کر لیا تھا جو بچے گا وہ آپ ہی کا ہوگا۔ پھر ایسی دعائیں حضرت شیخ نے ان کو فرمائی، کہا کہ بڑوں سے جڑنے میں، بڑوں سے کہ خدمت کرنے میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی جی۔ قاری صاحب جب گئے تھے وہاں تو کفیل جو تھے قاری صاحب کے، کہا کہ قاری صاحب آپ اگر جب تک یہاں رہنا چاہیں کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا۔ تو اس نیت سے قاری صاحب وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا کہ یہاں اگر رہیں گے تو ہر سال حج نصیب ہوگا۔ حج کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اس وجہ سے وہ ارادہ کر لیا۔ تو حضرت شاہ رضوی کہ اب قاری صاحب نہیں آئیں گے، لیکن حضرت شیخ نے فرمایا کہ پیاروں میں تو مرنے آیا ہوں یہاں، جن کو دین کی خدمت کرنا ہے ہندوستان میدان ہے، یہاں نہیں کر سکتے۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت کے اشارے کو سمجھ لیا، فوراً ارادہ ترک کر لیا اور کہ حضرت میں اب ہندوستان جاؤں گا، میں نے اس ارادے کو یہاں بس یہاں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال حج نصیب ہوگا۔ تو شیخ نے دعائیں دی ان کو، آگے میں نے 2 دعا کی درخواست کی حضرت سے۔ دیکھیے اللہ والوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، کیسے لگتی ہیں۔ ایک دعا تو آج ہم لوگ اللہ سے رکھتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ ہمیں کچھ منصب مل جائے، ہمارا دنیاوی فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو نہ ہو، اس کی فکر نہیں ہے، اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کے خدمت میں آتے ہیں یا تو مقدمے پھنسے رہتے ہیں، یا اولاد کی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی بڑی پریشانیوں کی وجہ سے مجبور ہو کے آتے ہیں۔ اپنی اصلاح کی وجہ سے آئیں تب تو فائدہ ہو۔ آج فائدہ جو نہیں پہنچتا، نیت کے کھوٹ کے، قاری صاحب فرماتے تھے کہ آج نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو رہی جی۔ پہلے کے طلبہ سب کیسے ہوتے تھے، اب صحیح نیت لے کے آتے تھے کہ کچھ بننا ہے جی۔
ذوق شوق کے ساتھ پڑھتے تھے، محنت سے پڑھتے تھے، ادب کا یہ مال. تب تو عالم ربانی بن کے نکلا جس اور جہاں جاتے تھے جی اس فضا کو روشن کر دیتے تھے. جہاں گئے ایک دیا جلا دیا روشن علم کا، اور اس سے پھر وہ دوسرے چراغ جلتے رہے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں جو ہے فیض اللہ نے ان کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے نا. تو قاری صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت سے کچھ ایسی دعائیں دنیا کے لیے نہیں، بس آخرت کے لیے 2 دعائیں کروائیں. ایک تو یہ کہ حضرت میں تو یہاں رکنے کا ارادہ کر لیا تھا حج کی وجہ سے، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ آتے رہیں گے، انشاءاللہ حج بھی آپ کو نصیب ہوگا جی. اور دوسری دعا کہ حضرت حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ کی دعا. کہا کہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میں دہلی میں ایک سفر میں حضرت حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بہت دانشور آدمی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے یہ واقعہ سنایا تو اس پر انہوں نے کہا حضرت آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی ہیں. کتنے کیسے حالات رہتے ہیں لیکن آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. اس بار حضرت قاری صاحب نہیں جائیں گے، بڑی سختی ہے، ہر دروازے بند ہیں، لیکن اللہ جس کو بلانا چاہے کون روک سکتا ہے جی. اللہ جس کو رکھنا چاہے کون چاہ سکتا ہے. میں سفر میں حضرت کے ساتھ ہردوئی سے آیا، اور حضرت حکیم صاحب اور دونوں حضرات جو ہے وہ وہاں سے سفر کیا. حضرت قاری صاحب کا ویزا نہیں لگا تھا. حضرت حکیم صاحب کا ویزا چونکہ 5 سال پر وہ جا رہے تھے، اور 5 سال کی پابندی تھی کہ 5 سال کے وہ مدت سے کم پہ نہیں جا سکتے ہیں. تو لیکن حضرت ساتھ گئے، اور وہاں یہ ہوا کہ اب حضرت کا ویزا اب تک آیا نہیں ہے. تو حضرت حکیم صاحب تشریف لے گئے، اور ہم لوگ گئے وہاں ایئرپورٹ. حضرت قاری صاحب بھی گئے. وہاں سے آتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ یہ آپ اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ یہاں بھیجیں ممبئی، اور یہاں ایمبیسی میں بات ہو گئی ہے، آپ کا ویزا لگ جائے گا. کوریئر سے یہاں ہوا اور ویزا لگا اور پہنچ گیا. اور وہاں سے پھر جو وہ حضرت کا سفر ہوا تو جہاں قیام تھا جو ٹکٹ پر بناتے تھے کہ حضرت ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑوس ملک سے ہوتے ہوئے جاتے تھے کہ ایک ہی جگہ خالی ہے اس فلائٹ میں. میں آپ دعا فرما دیں، میں کوشش کر رہا ہوں حکیم صاحب اسی فلائٹ میں ایک ہی جگہ خالی ہے، آپ کی جو ہے اس فلائٹ میں آپ کی جگہ ہو جائے اور حکیم صاحب کے ساتھ آپ کا سفر ہو جائے. الحمدللہ ویزا لگ کے بھی آیا، اور یہاں سے سفر ہوا، اور وہاں سے اسی فلائٹ میں حضرت تشریف لے گئے. بڑے سخت حالات ہوتے تھے لیکن حضرت کا ویزا لگتا تھا. شیخ کی دعا تھی تو 50 حج سے زیادہ حضرت نے حج کیا. 50 حج سے زیادہ ہے نا. کوئی سال ناغا نہیں گیا. تاحیات 12 میں جب حج کر کے آئے یہاں آئے، پھر اللہ کے پیارے ہو گئے. تو اور فرمایا کہ حسن خاتمہ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں آدمی آپ کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں، بلکہ حضرت کا فیض مدراس کے علاقے میں ڈاکٹر، انجینئر، ایسے اتنا فیض ان حضرات کو پہنچا، اور ماننے کے جذبے سے ان لوگوں نے اصلاح کی نیت سے تعلق رکھا. لگتا ہے کوئی محدث بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مفسر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے. کہا کہ آپ کی صحبت سے کتنے لوگ اللہ کے ولی بن گئے. تو اللہ کے آپ کا کیا، دونوں دعائیں آپ کی قبول ہو گئی ہیں حضرت. اور قابل رشک جو ہے حضرت کی موت ہوئی ہے. آپ کے میں ساتھ آپ کے پوتے تھے مولوی قطب الدین صاحب اور بھی احباب تھے. کہتے ہیں کہ بوقت تہجد پانی پیتے ہوئے، اور یہی الفاظ جو ہزاروں کو حضرت نے اپنے ہاتھ پر بیت کے کلمات کہے، وہی کلمات کہتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے. یا سلام پڑھتے ہوئے حضرت کے بولنے نے کہا کہ حضرت آپ تو بہتوں کو جو مصیبت میں رہتے تھے کہتے تھے کہ یا سلامو پڑھو، جو بیماری کو لے کے آتے تھے حضرت یا سلامو. اور میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، کفر سے، گناہ کبیرہ سے. یہ کلمات جو ہزاروں کو پڑھا ہے، اسی کلمات کو پڑھتے ہوئے اللہ سے جا ملے. کیسا حسن خاتمہ جی کہ جنت کا ٹکٹ ساتھ ہی لے کے گئے حضرت. تو بڑوں کی خدمت اور صحبت سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. خود اپنا واقعہ کہ کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے لگتا ہے کہ بہت کتب بینی کی ہے، بہت مطالعہ کیا ہے. کہا کہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن کتب بینی کے ساتھ ہم نے قطب بینی کی ہے.
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی صحبت اختیار کی ہے، مولانا یعقوب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خود بھی نہیں کی ہے نا۔ جب اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرماتے ہیں جی، پھر نسبت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جو ہے پورے عالم پھر۔ تو حکیم صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی بڑے مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، کوئی دیوبند اور یہ ندوہ اور مظاہر کا فارغ نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی اکابر کی برکت سے 3 سال شاہ پرتاپ گڑھی کی خدمت میں میرا گزرا پڑھنے کا زمانہ، اور اس کے بعد مناسبت ہم کو حضرت پھول پوری شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ 18 سال ہم نے خدمت کی ہے حضرت کی، بے لوث خدمت کی ہے، نہ سونے کا ٹھکانہ ہوتا تھا نہ کھانے کا 18 سال، اور ایسی خدمت کی سوچ نہیں سکتے اس زمانے میں، قرون اولیٰ میں جیسی خدمت اپنے شیخ کی ہے، اس زمانے میں جو ہے اس صدی میں حکیم صاحب نے اپنے شیخ کی خدمت کہ رات میں جو ہے حضرت کے لیے پانی لوٹے میں رکھ کے بغل میں دبا کے لحاف کے نیچے رکھتے تھے، اور کہ حضرت جب تہجد میں اٹھیں گے تو وہ تو گیزر کا زمانہ نہیں تھا کہ بدل وہ پانی گرم نکلے جی، تو کم سے کم جو ہے وہ کچھ تو پانی اس میں گرمی رہے گی، حرارت محسوس ہوگی، جس سے حضرت کو راحت ملے گی۔ ایسی خدمت کی ہے جی، پھر کیسی دعائیں ملی کہ پورے عالم میں آپ کا نام کا ڈنکا بجنے لگا، کہ فرماتے ہیں ان اکابر کی دعائیں حضرت شاہ ہردوئی کی طرف سے خلافت ملی کہ 3 دریا سے مجھے ملا ہے، اس کا پاٹ کتنا چوڑا ہوگا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ انہی اکابر کی دعاؤں کی برکت، خدمت کی برکت سے پوری دنیا میں ہماری کتابوں کا علماء مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے تصنیف و تعلیم میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے علماء اپنی۔ اور جب ان کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی تو مدینہ منورہ میں کہا کہ میرے 1 کروڑ مرید ہیں، بتائیے نا، میں اب زمزم ہی پیتا ہوں، اتنے بڑے احباب ہیں، کوئی عمرے پہ آ رہے ہیں، حج سے آ رہے ہیں، اتنا زمزم لاتے ہیں، اتنے ہدایت تحائف لاتے ہیں، پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو جانشی ہوئے اور جتنے تھے پوری دنیا میں حضرت کے خلفاء یہ احباب نے سب رجوع میں حضرت مظہر صاحب کی طرف دامدر ہوئے، تو کہا کہ یہ ہے فیض اللہ والوں کا ہے نا۔ تو میں وہ خط جو حضرت نے لکھا تھا تو حضرت کے وصال کے بعد میں ہردوئی گیا، تو یادداشت حضرت کی بہت زبردست تھی، قاضی صاحب کہا کہ میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، حضرت نے ملاقات ہوئی، کہا ایک خط لکھا تھا، حضرت نے کیا جواب دیا؟ جب میں نے کہا کہ حضرت نے یہ جواب دیا تو حضرت بہت خوش ہوئے، اور جب بھی میں جاتا تھا اور جتنے احباب ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں تو مجھ سے کہتے تھے کہ مولوی محمود تم کو جب آفر آیا تھا مدینہ منورہ کا ملازمت کے لیے تو حضرت سے کہا تو حضرت نے کیا جواب دیا جی؟ تو کہا کہ یہ ہے، آج اگر آپ حضرت سے مشورہ نہ کرتے، حضرت کی بات نہ مانتے تو یہ دولت ملتی آپ کو، آپ جائیں گے تو کچھ اور بات۔ اس کے بعد اللہ نے بہت راستے مسلسل کئی دفعہ حج نصیب فرمایا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق بے حد ضروری ہے اس بالخصوص زمانے میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں طلبہ کو بیعت نہیں فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو بیعت نہیں کی، طلبہ اپنے مقصد میں لگے ہیں اور بس یہ کہتے ہیں کہ اپنے فن میں کمال حاصل کرو، پھر اس کے بعد فراغت کے بعد جن سے مناسبت ہو ان کی خدمت میں آئے نا۔ ایک تو علم نبوت جو کتابوں کے ذریعے سے آتا ہے، نور نبوت سینہ بسینہ آتا ہے۔ حضرت والا اس پہ توجہ دلاتے تھے کہ طلبہ علم نبوت حاصل کرنے کے لیے، علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے تو 8-10 سال لگا لیتے ہیں، لیکن نور نبوت حاصل کے 6 مہینہ بھی کسی اللہ کی خدمت میں نہیں رہتے ہیں، اور آپ جو ہے نا منصب اور میں ہے نا ممبر و محراب پر بیٹھ جاتے ہیں، کیا خود ہی علم پر عمل نہیں ہوگا جی تو کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، کوئی اثر ہوتا ہے؟ خود ہی ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، کیا کرے گا دوسروں کو واعظ پند علم پہ، اپنے جو خود عامل نہیں اس میں اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے برابر سے جب بھی آتے تھے حضرت نے کیا حضرت نے ایک عالم کے لیے دین کی خدمت ہی مناسب، اس لیے آج آپ حضرات یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ دین کی خدمت ہم کریں گے، ہم دنیا کمانے کی نہیں، نیٹ کی تیاری نہیں، ہم دین کے، اللہ نے دین کی خدمت میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نوازیں گے، کیسے کیسے لوگوں سے اللہ تعظیم کروائیں گے جی۔ حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں جب بڑے بڑے علماء آتے تھے جی، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، بڑے بڑے علماء قدموں میں آ کے بیٹھتے تھے اور عرب پتی جو ہے جوتیوں میں آ کے بیٹھتے تھے، تو کیا فرمایا کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے، یہ کسی کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے
حضرت شاہ پرتاپ گڑھی کا یہ فیض ہے، حضرت شاہ پھول پوری کا یہ فیض ہے، حضرت شاہ ہردوئی کی یہ دعائیں ہیں، ہے نا. تو یہ ہے کہ دین کی خدمت، دین کا دائی. یہ آج کروڑ پتی کیسے کیسے لوگ آئے، کوئی نام لیوا ان کا ہے، لیکن جو دین کی خدمت کر کے گئے ہیں آج بھی ان کا نام روشن ہے. ہمارے دادا رحمہ کے بڑے خدمات ہیں. تو جب ان کا انتقال ہوا، ایک شاعر نے جو مرثیہ لکھا ہے اس میں ایک شعر یہ لکھا کہ ایک تاریخی جنازہ ہوا، اس منظر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس طرح سے لگتا ہے کہ زمین سے آدمی ابل رہے ہیں، آ رہے ہیں جو جنازہ میں. تو کہا کہ دین کا مرد مجاہد مر نہیں سکتا کبھی، دین کا مرد مجاہد مر نہیں سکتا کبھی، موت ان کے نام کو کچھ اور زندہ کر گئی، موت ان کے نام کو کچھ اور زندہ کر گئی. ایک عالم ربانی کی موت، اب تو حدیث بھی ہے، ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. کیسے کیسے کروڑ پتی آئے، خاک میں مل گئے، کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن عالم ربانی دنیا سے جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لگتا ہے زندہ ہے، ترستی ہے آنکھیں کہ ہم کو بھی زیادت ہو جاتی. تو ایک واقعہ اور میں سنا دوں. حضرت کی خدمت میں ایک طالب علم جو ہے وہ مظاہر سے فارغ ہو کے آئے اور میں خدمت میں تھا. ان کے بھائی مفتی زین الاسلام صاحب جو بھی دیوبند میں ہیں، انہی کے بھائی، سب پورا خاندان حضرت سے اس میں وہ محبت رکھتے تھے. ان کے والد صاحب کو دیکھا، بہت ضعیف تھے لیکن حضرت کی ذات کے لیے لاٹھی کے سہارے آتے تھے. بہرحال وہ فراغت ہوئی تو آئے، تو حضرت نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے، آپ فارغ ہو کیا ہے؟ تو حضرت طب کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، طب کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اس پر جو ہے یہ واقعہ بیان کیا کہ تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے ارادے کو ترک کر دیں. اللہ والے حکمت عملی سے کرتے ہیں. تو ایک اشارہ ہوا، میں سمجھ گیا کہ حضرت کی اس میں ایک عالم کے لیے دین کی مناسب خدمت ہے. آج کی تاریخ ہے کہ جتنا اللہ دیتے ہیں ابھی رہتے تو اتنا بھی ہمیں نہیں ملتا جی، اور ریٹائر بھی کر جاتے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے رہے ہیں. حضرت کی دعائیں ہیں، آپ یہ حضرت خدمت کرنا، یہ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے نا. تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ طب کی تعلیم کا ارادہ ہے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو رجحان طب کی تعلیم کی طرف ہو گیا کہ طب کی تعلیم حاصل کریں. تو اس وقت کے کوئی بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے. انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا رحمۃ اللہ نے کہ طب کی تعلیم کا ارادہ ہے. حضرت نے رہنمائی فرمائی ان بزرگ نے کہ نہیں آپ اس کی طرف نہ جائیں، جس علم کو حاصل کیا ہے اسی کی خدمت کریں. حضرت نے اس پر جو نقطہ نکالا، کہا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اگر طب کی تعلیم حاصل کرتے تو حکیم اجمل سے آگے بڑھتے. ایک حکیم اجمل ہی ہوتے، زیادہ اگر ترقی کرتے تو حکیم اجمل ہی ہوتے، حکیم الامت تو نہیں ہوتے. آج اگر دین کی خدمت نہ کرتے تو حکیم الامت تو نہیں ہوتے، حکیم اجمل ہی تو بنتے. پھر اس اشارے کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا. بہرحال تفصیل وقت نہیں ہے، زیادہ وقت ہو گیا، آدھے گھنٹے کا کیا بیان ختم کر دیں، دعا کروا دیں. باہر کیف بہت سی باتیں ہیں، تھوڑے وقت میں تھوڑی ہی باتیں ہوں گی، لیکن ان سب باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اپنے یقین کو بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب رو کے دعائیں. جو طالب علم اپنے پڑھنے کے زمانے میں تقویٰ طہارت کے ساتھ جو ہے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں کام آتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق بھیجتے ہیں، ایسی جگہ سے اللہ عزت دیتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تقویٰ کی برکت ہے. اپنی اصلاح اگر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے تو اللہ ایسا مقام عطا فرماتے ہیں، ایسی عزت دیتے ہیں جی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خواب و خیال میں بھی نہیں. تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، تقویٰ طہارت. اور ہاں، تو حضرت یہ اکابر نہیں کرتے تھے بیت، لیکن حضرت شاہ وصول اللہ صاحب نے فرمایا کہ ان اکابر حالات اچھے تھے اور طلبہ بھی اس زمانے کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے. اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، فیصلہ تھا سب آنکھوں پہ. لیکن اب اپنے دور میں جو دیکھتا ہوں طلبہ کی حالت کو،
تو اب میرا فیصلہ ہے، بہت بصیرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ طلبہ کو اب پڑھنے کے زمانے ہی میں کسی اہل اللہ سے بیعت ہونا چاہیے جن سے مناسبت ہو، اس کو پڑھنے کے زمانے ہی میں، اور ان سے کچھ رسالے کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے علم عمل میں برکت نہیں آئے گی، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے جن سے آپ کو مناسبت ہو ان سے پہلی فرصت میں اپنا اصلاحی تعلق، یہ بڑے فتنے کا دور ہے، بڑے فتنے، ایمان والے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ملحد و فاسق و فاجر بنانے کی ساری کوششیں دشمن اسلام کی ہو گئی ہیں۔ شیطان نے ایسے جال بچھا رکھے ہیں، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عالم، کیا فاضل پھنس رہے ہیں، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، اصلاحی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب استحضار ہوگا، جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمت ہوگی گناہ کرنے کی، جی آج لحاف کے نیچے جو ہے آج گناہ کر رہے ہیں، جی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، علم میں برکت کیسے آئے گی؟ یہ دل جب تباہ ہو جائے گا، سارے اعضاء بیکار ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے راستے سے دل کو تباہ کر رہے ہیں، کانوں کے راستے سے دل کو تباہ کر رہے ہیں، زبان کے راستے سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، جی کیسے دل نروگا رہے گا؟ اس کی بیماری ایسی سی آ گئی دلوں کے اندر کہ آج نوجوانوں کو بھی اٹیک ہو رہا ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ ہمارے حضرت علیہ الرحمہ ایسا دل تھا، پیرانہ سالی میں جب میرے سامنے خود ماہر ڈاکٹر ہارٹ کا آیا، اس نے سب لگایا، اس میں حیران و پریشان رہ گیا کہ اب تک ایسی رپورٹ ہمیں نہیں ملی ہے، نہ جانے کتنے مریض کو میں نے ہارٹ دیکھا ہے، آپ کا تو اس عمر میں لگتا ہے کہ سالے نوجوان کی طرح آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے، 90 سال سے زیادہ عمر میں، حیران و پریشان تھا۔ تو یہ ذکر اللہ سے دل کی گندگیاں نکلتی ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تسبیح کم سے کم کلمہ طیبہ کی، استغفار کی، درود شریف کی، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ بہرکیف حضرت والا کی یہی نصیحت تھی کہ جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے خاطر کرو، سنت کے مطابق کرو۔ جی مولانا امام غزالی نے اپنی نیت صحیح کر لی، اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو چمکایا ہے، جی کیسے خدمات اللہ نے ان سے لی ہیں، آج بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ علماء رکھتے ہیں۔ جی جب بغداد میں مدرسہ نظامیہ کی بنیاد پڑی تو خلیفہ وقت آیا اور کہا کہ کیا مقصد ہے تم لوگوں کے پڑھیں؟ مقصد تو یہ ہے ہمارا کہ اللہ والے بنے اس پڑھنے سے، قرآن حدیث پر عمل کریں، ہے نا، یہ اس مقصد کے لیے ہم نے مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ جب پوچھا تو بتانے لگے میرے باپ فلاں عہدے پر تھے، میرے باپ فلاں، میں چاہتا ہوں اس عہدے پر پہنچ جاؤں۔ کسی نے نہیں بتایا کہ میں اللہ کے لیے، کہ اللہ جس چیز سے راضی ہو جائیں اس پر ہم عمل کریں گے، اور جس سے ناراض ہو جائیں گے علم پر ہم اس پر عمل کریں گے، کسی نے نہیں۔ تو حضرت نے اسی وقت ارادہ ترک کر دیا کہ میں سے وہ ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ لیکن جب امام غزالی ایک کونے میں مطالعہ کر رہے تھے، میاں تم کیوں پڑھ رہے ہو، تمہارے پڑھنے کا کیا مقصد ہے، کیا جواب انہوں نے دیا، بس ارادہ بدل گیا کہ میں حضرت اسی وجہ سے کہ میں نے دلائل سے معلوم کر لیا ہے کہ میرا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور میں اسی وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اللہ جس چیز سے راضی ہوں گے اس پر عمل کریں گے، جس سے ناراض ہوں گے اس سے بچیں گے۔ کہا کہ اب تمہاری نیت کی وجہ سے ادارے کو قائم رکھیں گے۔ پھر امام غزالی کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور جو محنت شرط ہے کامیابی کے لیے، محنت بھی ہو، ذوق و شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، شکر بھی اللہ کا ادا کریں، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، جی اور گناہوں سے حفاظت۔ ان 6 چیزوں پر اگر عمل ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں مل کے رہے گی، عالم ربانی بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی شعر پر میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے، ہم چل رہے ہیں منزل مقصود کی طرف، چلنا ہو آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کے خطاؤں و گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی محبت اور اپنا خوف نصیب فرما، تمام پڑھنے والے طلبہ کو اور بھی ادارے کے طلبہ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم تمام جو ہے مصائب سے حفاظت فرما، تمام دینی مدارس میں پڑھنے
پڑھنے والے پڑھانے والے سب کی حفاظت فرما، مولا حرمین شریفین کی تا قیامت حفاظت فرما، دینی خدام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مولا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت سے عشق عطا فرما، سنت مننے کی توفیق عطا فرما، سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، صالحین و ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، عاجزین کی ساری تواضع عطا فرما، اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جو بھی نعمتیں مانگ سے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، اس ادارے کے تمام ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما، ظاہری یا باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، جتنے مدارس ہیں سب کی ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما، مولا کریم سب کو ظاہری یا باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.